تو سارے سامنے قرآن دے تلاوت چند آداب بیان تھی سے نمبر ہے کہ مسواک کرتے صحیح طریقے میں وضو کرے قبلہ رو بہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے الفاظ اور معنی میں غور فکر کرند ہویا دل کو پوری طرح متوجہ کرتے خشوع خضوع دے نال نہایت آئیدی انکساری دے نال تلاوت مشغول تھی بنے نمبر 2 بہتر ہے دیکھتے قرآن میں تلاوت کرے کیونکہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت اور دو عبادت میں جو ثواب دگنا ملتے حدیث میں جہاں دیکھتے قرآن میں تلاوت کی تھی ان واسطے 2000 نہیں کیا لکھا ہوئے سن جائے زبانی پڑھے ان واسطے 1000 نہیں کیا لکھا ہوئے سن نمبر 3 نمار کے گھٹ میں قرآن دا ختم نہ کرے بلکہ کم از کم 3 7 یا 40 نمار قرآن شریف ختم کرے تاکہ معنی تے مطلب سمجھتے تلاوت کرے نمبر 4 ترتیل دے نال اطمینان دے نال ٹھہر ٹھہر تلاوت کرے ارشاد ربانی ہے ورتل القرآن ترتیلا خوب ٹھہر ٹھہر تے قرآن مجید پڑھو ان کئی فائدے ہیں پہلے قرآن مجید عظمت ظاہر تھی ہے تو جب قرآن مجید عجائب غرائب کو سچیں دے معنی کو سمجھیں دے تلاوت جا مقصود اعظم ہے پنجواں بوقت تلاوت ہر لفظ معنی تے نظر رکھے وعد وعید کو سمجھنے کی کوشش کرے ہر خطاب اپنے آپ کو مخاطب کرتے تصور کرے ان میں سے میرا رب میں کو پیا فرمے دے میں نہ گانے پیا کروں امر نہیں کس سے حکایت اپنے آپ کو مرج خطاب سمجھے احکام تے عمل پیرا تھی وے ممنوعات کے بعد رہن دا پختہ ارادہ کرے چھواں دوران تلاوت جنت اور نعمت دا ذکر ہے یا حفظ و امان سلامتی ایمان یا کہیں بھی پسندیدہ چیز دا ذکر آوے تو اندرونی ٹھہر تے دعا منگے اور جس جگہ جہنم اور عذاب دا ذکر آوے تو یا یہ جو کہیں قسم دے باعث خوف چیز دا تذکر آوے تو ٹھہر تے ان چیزیں کہ اللہ دی پناہ منگے خوف الہی کنے رو پوے اگر رومن نہ آوے تو کم از کم رومن دی شکل بنے نمبر 7 رات دے وقت تلاوتی کثرت کے کیونکہ اس وقت ذہن پرسکون دل مطمئن ہوں دے تلاوت واسطے سب کنے افضل وقت سارا سال وچ رمضان شریف کے آخری نمہارن پہ زور ہائی تے ابتدائی ڈاہ نمہار ان بعد جمعہ وال دوشنبہ وال پنجشنبہ رات وچ تلاوت کا بہترین وقت مغرب اور عشاء کے درمیان ہے ان بعد ادھرات کے بعد اور نہیں میں سب کے عمدہ وقت صبح دا ٹائم نمبر 8 خوش الہانی تجوید نار حروف دی صحیح ادائیگی اوقات دی رعایت کرتے تلاوت کرے مگر ان کا لحاظ رہے خوش الہانی دے قواعد موسیقی گامنے دے لہجے وچ قرآن حرکت نمبر 9 تلاوت دے وقت قرآن میں عظمت تے نظر رکھے آیت کریمہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ مالک فرمیندہ گئے قرآن کی پہاڑ تے اسا اتریں دے تو تساں دیکھو اور جھک ونیا اللہ دے خوف کنے ٹکڑے ٹکڑے ہو ونیا آیتی مضمون کو بوقت تلاوت اپنے ذہن چ رکھے خوف الہی دے نال بھرپور آئزی دے نال پڑھے نمبر 9 جو آیتیں اپنے حال دے مطابق انہیں کو بار بار پڑھے قرآن عظیم پڑھنے وقت ایک خیال جماوے گویا اللہ کریم دے حضور میں پڑھدا پیا جب ایماندار دے پہنچ ونجے تو بعد ایویں تصور کرے میرا رب کریم میں کو خطاب کیا فرمے دے اس ترقی دی انتہا ہے تصور پیدا تھی وے قرآن عظیم پڑھنے والا گویا اللہ تعالیٰ ان کی صفات افعال کو دے کلام کو لیدا پائے لیکن ایک بلند مرتبہ صدیقین واسطے مخصوص ہے ہر کس و ناکس کو شاید حاصل نہیں نمبر 11 جب تنہائی میں ہوئے تو درمیانی آواز نال تلاوت کرنا بہتر ہے لیکن اگر بلند آواز نال تلاوت کرنے سے ریاکاری خوف ہوئے یا کئی نمازی نماز خلل اندیشہ ہوئے یا کئی بندے آپس گفتگو مصروف ہیں تو انہیں تلاوت نان سننے کا گمان بھی ہوئے تو ان صورت قرآن میں کو آہستہ تلاوت کرے مناسب ہے اے جو موقع تھے حدیث میں عبارت ہے پوشیدہ عمل ظاہری عمل کرنے 70 گنا زیادہ ثواب رکھیں دے بہرحال قرآن کی تلاوت وقت آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تاکہ دین اور دنیا کا بے شمار برکتیں حاصل تھی ہرگز آداب کریں غفلت نہ تھی وے یہ غفلت
برکات دین کہیں وہ وڈی محرومی کا سبب ہے دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سب آمین صحیح معنی آمین.